السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 جنوری 2024 ہے اور ابھی ہم صبح کی سیر کرنے کے بعد واپس پہنچے تھے۔ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ایک ایسے دیش میں کھڑے ہیں جو کہ عیسائیوں کا ہے، جہاں عیسائیت جو ہے وہ حکومت میں بھی ہے اور باقی جتنے ادارے ہیں ان میں بھی، لیکن اس ملک میں انہوں نے یہ مذہبی آزادی دے رکھی ہے کہ جو بھی جس مذہب سے بھی ہے، مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق یہاں زندگی گزار سکتا ہے اور اپنا وہ جو مذہب کا پرچار کر سکتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کے جو فضل ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو یہ بلڈنگ، اتنی بڑی بلڈنگ جو ملینز کی ہے، اور اسی طرح اس کے بالکل اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بلڈنگ جو ہے وہ عطا کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے چند مہینوں میں اس کا بھی پوری طرح بھرپور طریقے سے استعمال شروع ہو جائے گا۔ یہ عطا، یہ خدا تعالیٰ کے جو افضال ہیں، یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو خلافت کی وجہ سے ہیں، خلافت کی اطاعت کی وجہ سے ہیں۔ ہمارا ایک نظام ہے جماعت کا، جس میں ہر مہینے جو لوگ جہاں جو جرمنی میں بستے ہیں ان کے حلقہ جات میں اجلاس ہوتے ہیں۔ اب ایک نیا سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے ہر احمدی تک یہ میسج پہنچانے کے لیے کہ ہمارے جو نیشنل امیر صاحب ہیں جرمنی کے، وہ اب اجلاسات جو مقامی اجلاس ہوتے ہیں حلقہ جات کے 3-3 4-4 اس میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر ہر احمدی کے ساتھ ان کا ایک تعلق، یعنی ڈائریکٹ سوال جواب، اور پھر جو مالی نظام ہے جماعت کا، کیونکہ پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بھرمار ہے ان لوگوں کی جو یہ پسند نہیں کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغام پہنچانے کے لیے ہم مسلمانوں کو ذمہ داری دی ہے، مسلمانوں کو ذمہ داری، تو اگر وہ لوگ جو مخالف ہیں اس چیز کے کہ وہ پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آج کے دور میں، ان کے جو امام مہدی یا مہدی محمدی ان کی جماعت کے ذریعے پہنچے، تو وہ پھر بہت طرح طرح کے جو الزامات ہیں جماعت کے مالی نظام پہ اور طرح لگاتے ہیں۔ تو ان الزامات کو کلیئر کرنے کے لیے، یا وہ کنسیپٹ جو ہے اس کو، اب امیر صاحب جو ہیں ہر جو جماعت ہے اس کے اندر جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ڈیلی فجر ویلاگ کے نام سے یا اور جو جماعتی پروگرام ہوتے ہیں جیسے اجلاسات ہیں، بعض اوقات اپنی شوق کی وجہ سے اس کو میں ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہوں یوٹیوب کے ذریعے۔ لیکن مجھے کچھ عرصہ سے ایک چیز محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے متعلق ہم سنتے تھے ایک بات کہ منہ میں رام رام بغل میں چھری، یعنی اوپر انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کس طرح آپ کے ساتھ میٹھا پیار، اور لیکن چھری پکڑی ہوئی ہے بغل میں اور نقصان پہنچاتے وقت اگلے بندے کو پتہ بھی نہ چلے کہ بھئی اس کا کسی کے ساتھ کتنا تعلق ہے، لیکن اس کا نقصان پہنچا دینا۔ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے احمدی ہیں، اور ہمارا یقین ہے پورا کہ جماعت احمدیہ نے پوری دنیا پہ غالب آنا ہے اور خلافت کی اطاعت کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے۔ یہ جو اجلاسات ہوتے ہیں یا جو جماعتی پروگرام ہوتے ہیں، میں اپنے ایک ذاتی شوق سے اس کو ویلاگنگ کی شکل میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اور آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو دوست جن لوگوں کو بھی کسی قسم کا اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ لوگ نہ دیکھیں، ہمارا پرائیویسی ہے، تو وہ ضرور جو ہے وہ اپنا مجھے میرے نمبر کے اوپر جو ہے نا وہ لازمی رابطہ کر کے مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا اس ویڈیو کے اندر جو چہرہ آیا ہے ہمارا، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارا چہرہ دیکھیں، باوجود اس کے کہ وہاں اچھی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی دنیا کی برائی نہیں دکھائی جا رہی کہ یہ دنیا جو ہے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ حق چھین رہی ہے، لوٹ مار کر رہی ہے، یا ڈسکو میں یا کوئی ایسی جگہوں کی ویڈیوز تو نہیں ہوتا۔ ہاں، نیکی کے لیے آج کل انسان جو ہے وہ بوریت محسوس کرتا ہے کہ اچھائی چیز کو دکھائے یا کوئی سامنے لے کے آئے تو اس کے اوپر لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیوں یہ دیکھیں، روز کا ایک ذاتی فعل ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، بعض لوگ باہر، تو وہ ایسے ماحول کے عادی ہوتے ہیں لیکن وہ جا نہیں سکتے، تو پھر وہ ایسی چیزیں دیکھ کے ان کو گھر یہ خوشی اور سراحت پہنچ جاتی ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی بھی وجہ سے میرے ویلاگنگ یا میری ویڈیوز کی وجہ سے
کوئی اعتراض پہنچتا ہے تو وہ مجھے پلیز ڈائریکٹ جو ہے وہ اس نمبر پہ مجھے کال کریں. میرا نمبر ہے 01772955958. تو مجھے وہ بتا دے کہ میں اس ویڈیو کے اندر ہوں, میرا چہرہ پلیز نکال دیں, کیونکہ بجائے اس کے کہ مجھے بتانے کے وہ اپنا یہ حق استعمال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں شکایت لکھاتا ہوں, میں وہاں اعتراض کرتا ہوں, اور اپنا سامنا نہیں لے کے آتا کہ بھئی میں ہوں, مجھے یہ اعتراض ہے. اب یہ اس میں سوچنے والی بات ہے کہ اگر اس میں کون سی ایسی بری بات ہے کہ مجھے وہ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یار میرا چہرہ اندر آ رہا ہے اور میں نہیں پسند کرتا کہ لوگ نیکی کے کاموں کے اندر میں بیٹھے ہوا مجھے دیکھیں, یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ پلیز مجھے یہ بتا دیا کریں بجائے اس کے کہ خاموشی کے ساتھ جائیں. مجھے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, نہ میں یہ میرا مقصد ہے کہ میں اس کے ذریعے کوئی لاکھاں کروڑوں کما رہا ہوں. مجھے ایک شوق ہے کہ بھئی جماعتی پروگرام جو ہیں, جو دین کا پروگرام ہے, ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے. 100 لوگوں میں سے اگر 2 لوگ بھی دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا ان کی کوئی بہتری ہو جاتی ہے, رہنمائی ہو جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اجلاس جو میں اس کی جھلکیاں آپ کو پیش کر رہا ہوں جو کل ہمارا یہاں ہوا ہے, اس کے اندر میر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں مالی نظام کے متعلق, کہ ہماری آمد کیا ہے, ہمارا خرچہ کیا ہے, اور ہم کیسے اس طرح یہ لوگ ہیں جو تعاون نہیں کرتے ان کے لیے بھی ہم کیسے ایک بنا ہوا نظام. پھر لجنہ کی طرف سے مختلف سوالات تھے جس میں انہوں نے اپنے کنسیپٹ پوچھا. کئی سوال جو تھے بڑے امپورٹنٹ تھے, کئی ایسے تھے کہ جنرل جن کا انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی بنتا نہیں ہے, سنی سنائی باتیں حدیثوں میں کوٹ کر دیتے ہیں لوگ. لیکن ایسے اجلاسات جو ہوتے ہیں میرے خیال میں جو لوگ نہیں شامل ہو سکے ان تک پہنچانے کے لیے اس کو اس طرح کر کے پہنچانا چاہیے. اور اگر کوئی نقصان بندہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ ہے, وہ بھی مجھے ضرور بتائے کہ اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ قانون بڑے بنے ہوئے ہیں دنیا میں کہ آپ اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں. یہاں ہر لمحے کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا قانون ہے کہ آپ اگر اس کو استعمال کریں, آنسائیگے کریں یا اس کا رپورٹنگ کریں تو آپ کو شاید اس کا جو ادارے ہیں وہ اپروچ کریں. لیکن دیکھنے والی چیز ہے کہ کون سا کام جو نقصان دہ ہے لوگوں کے لیے, کون سا فائدہ مند ہے. اگر کوئی فائدہ مند ہے تو پھر اس کے اوپر صرف شوق پورا کرنے کے لیے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس رائٹ کو, میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ دانستانہ فیصلہ ہوگا. باہر چلتے ہیں, آپ کو میں جھلکیاں دکھاتا ہوں کل کے اجلاس کی, اور اس طرح پوری جرمنی میں انشاءاللہ ایسے اجلاس جو ہوا کریں گے. ہر بالیغ میں 100 دانے ہوں اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کے دیتا ہے, اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک بار ایک شخص ایک ویرانہ میں تھا. اس نے ایک بدلی میں سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر. وہ بادل ایک طرف ہو گیا اور اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پر برسایا. ان نالیوں میں سے ایک نالی نے سارا پانی سمیٹ دیا. وہ پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی سے پانی کا رخ بدل رہا ہے. جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار, خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار, جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. روز و شب کے راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب. روز و شب
lange mir etwas über das System des Standards, was Sie jetzt erzählt. Und dann habe ich natürlich die Wichtigkeit erklärt und die Umstände erklärt. Herr Sunek, das hat zum Beispiel kurz erklärt, was mit dem Geld gemacht wird. Und das wollen wir heute auch als erstes in einer Präsentation einmal Ihnen auch mitteilen, so einen Überblick. پہلی بار تعلق ہوا تھا تو ان کا جو سوال اٹھا تھا ان کے ذہن میں وہ یہ تھا کہ یہ جماعت جو ہے یہ اپنا خرچہ جو ہے وہ کس طرح سے اٹھاتی ہے. اور جب امیر صاحب کو پتہ لگا کہ خرچہ جو ہے وہ خود اٹھاتے ہیں, یعنی جو جماعت کے احباب ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, یعنی دیتے ہیں, جماعت کو مال آفت ہے ہمارے ساتھ, وہ ہمیں گاہے بگاہے رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھنا چاہیے اتنا بڑا ملک ہے جرمنی, اس میں اتنے مسلمان رہتے ہیں اور ان میں سے صرف ایک جماعت ہے جو اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہے. یہ اخراجات جو دیکھیں کہاں کہاں پہ ہوئے, اور اس کے بعد پھر آپ کو کہ ٹھیک ہے جی اس کی وجہ سے پھر ہمیں آمد کی ضرورت ہے. وہ پورے بجٹ میں سے وہ 10 سالہ کے اخراجات میں جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ پھر چھوٹے چھوٹے شعبات مطلب 1% دینے میں جو جن کا ذکر ہے ضروری ہے, شعبہ جنرل سیکرٹری, تبلیغ, اشاعت اور نیشنل امانت, اور پھر تو یہ پورا پھر 100% بنتا ہے جو جماعت کے اخراجات ہیں. وہ آمد ہوتی جاتی ہے وہ سب سے پہلے جب بجٹ Also da sieht man unsere Effizienz, unsere erfolgreiche Arbeit hier in Deutschland, und mehr merken auch andere Muslime, dass die einzige Jamaat, die funktioniert, ja, und die im Moment auch den Mut hat, die Bundesregierung zu kritisieren, die verschiedenen Gremien zu kritisieren, ist die ahmadiyya Jamaat. Wir sind die Einzigen, die im Moment auf die Probleme in Gaza hinweisen, darauf hinweisen, dass in der Ukraine wir 100 Milliarden für Waffen ausgegeben haben, in den Krisengebieten. Ja? All diese ماشاء اللہ.